دستوری بے دستوری اور دائرہ وار سانحہ۔ آئیے میں آج آپ کو دائرے کی کہانی سناتا ہوں۔ ملک ٹوٹ گیا مگر یہ دائرہ نہیں ٹوٹا۔ لگتا ہے پھر کوئی سانحہ ہو جائے گا لیکن دائرہ چلتا رہے گا۔ اسلام، حب الوطنی، اندرونی و بیرونی دشمن، عالمی سازش، نازک دور، حالت جنگ، غدار وغیرہ وغیرہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس ملک کے بچے بچے کو یاد ہو گئے ہیں۔ مگر ایک لفظ جسے ہم سب کو یاد ہونا چاہیے تھا، اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا، اور وہ ہے آئین۔ کہنے والے کہہ گئے کہ جب تک آئین موجود ہے کوئی اندرونی یا بیرونی دشمن لاکھ کوشش کر لے کسی ریاست کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ مگر ہمارے ہاں اس آئین کو ذلیل اور رسوا کرنے میں ہر وہ شخص، ہر وہ محکمہ اور ہر وہ ادارہ پیش رہتا ہے اور رہا ہے جس کی ذمہ داری اس آئین کے تحفظ اور دفاع کی تھی۔ فوجی جرنیل ہو کہ جج، سیاستدان ہو کہ صحافی، بیوروکریٹ ہو کہ عام شہری، آئین سب کے لیے جیسے کاغذ کے چند صفحوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ جنرل مشرف تو کیمرے کے سامنے علل اعلان کہہ گئے کہ یہ ردی کاغذ ہے جسے کسی بھی وقت ٹوکری میں، ردی کی ٹوکری میں، کوڑے دان میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اور یہی کہانی کل دائرہ بھی ہے۔ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، جس میں طے کیا گیا کہ آئندہ سیاست اصولوں پر کی جائے گی، نظریے پر کی جائے گی، اور ذاتی جملے، انتقام، مقدمے اور گھٹیا حرکتوں سے اجتناب برتا جائے گا، استعمال ہونے سے بچا جائے گا۔ نواز شریف بے نظیر کے بارے میں کوئی گندی زبان استعمال نہیں کریں گے، نشانہ نہیں بنائیں گے، اور بے نظیر نواز شریف کو گھٹیا الفاظ سے نہیں پکاریں گی۔ مگر ایسے میں آپ نے شور سنا ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بلندی پر یقین رکھنے والے اس معاہدے کے بعد اسے ایک امید قرار دیتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ اب بہتری آئے گی۔ اب بھی اس معاہدے کو ایک امید قرار دیتے ہوئے یہ لوگ یاد ضرور کرتے ہیں۔ مشرف کا دور ختم ہوا تو یہ امید اور مضبوط ہو گئی کہ خاص طور پر بے نظیر بھٹو کا لہو زمین پہ گر جانے کے بعد اب تو شاید اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی ضرور ہوگی۔ مگر زیادہ دن نہیں گزرے کہ پھر وہی کرپشن کے نعرے سنائی دینے لگے۔ شہباز شریف لاہور میں بجلی کی قلت اور مہنگائی کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے اور زرداری کا پیٹ پھاڑ کر دولت واپس قومی خزانے میں شامل کرتے نظر آئے۔ نواز شریف فوراً کالا کوٹ پہن کر عدالت پہنچ گئے اور دائرہ پھر ہمیں 90 کی دہائی میں لے گیا۔ اسلام، حب الوطنی، اندرونی و بیرونی سازش، عالمی سازشیں، بیرونی دشمن، نازک دور، حالت جنگ، غدار، یہ الفاظ پھر سنائی دینے لگے۔ آئین کا لفظ سنائی نہیں دیا۔ پھر میمو گیٹ ہو گیا۔ یعنی یہ سوال اٹھانے پر کہ عالمی دہشت گرد اسامہ بن لادن پاکستان میں اتنے برس کیا کر رہا تھا، کیسے رہ رہا تھا، یا امریکی فوج پاکستانی سرزمین پر اتر کر اتنی دیر آپریشن کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی، یا اس پورے عمل کا ذمہ دار کون ہے، بحث ہمارے ہاں یہ ہو رہی تھی کہ زرداری نے حسین حقانی کے ہاتھ امریکہ کو خط بھجوا دیا ہے کہ فوج اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور مجھے بچایا جائے۔ نہ یہ میمو کہیں کسی کو ملا اور نہ کوئی مقدمہ چلا۔ بعد میں نواز شریف نے تو اس معاملے میں استعمال ہو جانے پر معذرت کر لی، مگر دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس دوران عمران خان پورے سپانسرشپ کے ساتھ میدان میں اتارے جا چکے تھے۔ انہیں جلسہ گاؤں میں لایا جا رہا تھا، ان کے لیے اجتماع جمع کیے جا رہے تھے۔ نواز شریف کی حکومت آئی تو انہیں سیاست کی منڈی میں اتار دیا گیا، انہیں دھرنوں پر مائل کیا گیا اور انہیں پوری آشیرواد دی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی نے موقع کا فائدہ اٹھانے کے بجائے نہایت حکمت کے ساتھ پارلیمان اور جمہوریت کا ساتھ دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو آئین کی قوت سے بچایا۔ جمہوریت پسندوں کو پھر امید ہو گئی کہ اب شاید پاکستان اپنی حقیقی منزل یعنی دستوری جمہوریت کی جانب بڑھنے لگے گا۔ مگر اتنے میں ٹون لیگز کا معاملہ آن پہنچا۔
اس سے نکلے تو عمران خان کو پھر سے پاناما لیکس کا جھنڈا پکڑا کر باہر نکال دیا گیا. پھر توہین مذہب کی آڑ میں لبیک سڑکوں پر تھی. عدالتیں دستور کا دفاع کرنے کی بجائے عسکری آشیرواد والے سیاسی کھیل کا حصہ بن گئیں. صحافیوں کی بڑی تعداد خفیہ اداروں کی جانب سے دی جانے والی بریفنگز، مراعات اور آشیرواد کی نظر ہو گئی. عوام پروپیگنڈا کی نظر ہو گئے، یا کم از کم عوام کی ایک بڑی تعداد. پیپلز پارٹی عمران خان کے ساتھ مل کر ایسے میں بلوچستان حکومت گراتی نظر آنے لگی، اور ہر طرف جیے بوٹو کے نعرے گونجے. ایسے میں اسلام، حب الوطنی، اندرونی و بیرونی دشمن، عالمی سازشیں، نازک دور، حالت جنگ، غدار وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ پھر سنائی دینے لگے. آئین کا لفظ پھر جیسے غائب ہو گیا. پھر عمران خان کی حکومت آئی. وہ کیسے بھی آئی مگر آ گئی تو سب کو لگا کہ شاید اب کچھ استحکام پیدا ہو جائے گا. ایک صفحے پر جو ہیں، کم از کم اب سیاسی بے چینی ختم ہو جائے گی. اب ایک عام آدمی کی زندگی میں شاید کچھ بہتری آ جائے. مگر نہ حالات بدلے نہ بحران، بلکہ یہ پرسیپشن ہی غلط تھی. ابتدا سے ہم جیسے کچھ لوگ وہ بتا رہے تھے کہ عوامی مینڈیٹ کی بجائے اگر مصنوعی اور سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے سیاستدان اقتدار میں لائے جائیں گے تو ان سے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، آئین مضبوط نہیں ہوگا، جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. سینٹ انتخابات ہوئے تو آئین کا مذاق اڑایا گیا، قانون سازی ہوئی تو آئین کا مذاق اڑایا گیا، خارجہ پالیسی بنائی گئی تو آئین کا مذاق اڑایا گیا، نیب کا استعمال کیا گیا تو آئین کا مذاق اڑایا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے تو آئین کا مذاق اڑایا گیا. حتیٰ کہ ملک کے اہم مسائل اور اصلاحات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے جعلی، جھوٹے اور جذباتی بیانات کے ذریعے ریاست اور آئین کی اساس توڑتے ہوئے آئین کا مذاق اڑایا گیا. پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یعنی پاکستان جمہوری تحریک نے خواہ مخواہ عمران خان کی حکومت گرا کر آئین کا مذاق اڑایا یا اس کا حصہ بن گئی. اور آئین کے مذاق اڑانے کے اس کارروائی میں نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، جس سے بھی ہوا اس نے اپنے اپنے طور پر پورا مذاق اڑایا. سن 2013 کے انتخابات میں نون لیگ کی خیبر پختونخوا میں اکثریت نہیں تھی، مگر سیاسی کرتب بازی کرتی تو وہاں حکومت بنا سکتی تھی. تاہم یہ راستہ نہ اپنا کر یہ پیغام دیا گیا کہ شاید، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی لگا کہ شاید اب جمہوریت مضبوط ہوگی. لیکن 2018 کے انتخابات میں اکثریت نہ ہونے پر پی ٹی آئی نے جہانگیر ترین کا جہاز اڑا دیا. پنجاب میں لوگوں کو خریدا گیا اور یوں فقط سیاسی فائدے کے لیے آئین، اصول اور اخلاق کا جنازہ نکال کر آئین پاکستان کا مذاق اڑایا گیا. آج پھر دائرہ مکمل ہو رہا ہے. آج پھر سے لوگوں کے لیے شاید کچھ لوگوں کے لیے اچھا دن ہوگا. نون لیگ سے جڑے بعض لوگ شاید اسے اپنی فتح بھی قرار دے رہے ہوں. لیکن پنجاب اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا وہ آئین پاکستان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. مفاد کے لیے مذہب کا استعمال یا فائدے کے لیے آئین کا مذاق، یہ دونوں وہ خطرناک راستے ہیں جن سے فوری فائدہ ہو بھی جائے تو بھی حتمی نقصان لازم ہے. یہ وہ فصل ہے جو آپ نے بونا ہے اور آپ کی اگلی نسلوں نے کاٹنا ہے. یہ وہ دائرہ ہے جو آپ نے شروع کرنا ہے اور آپ کی اگلی نسل کے سامنے اسے مکمل ہونا ہے. یہ دائرہ ختم کیسے ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے یہ دائرہ ہمیشہ ایک سانحے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. آج بھی ایک سانحہ ہوا ہے، لیکن یہ سانحہ دکھائی شاید بعد میں دے گا.